کا بچہ بھی، خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو. بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے. آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا. قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی. کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے، کبھی جانوں کے نقصان سے. لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو، نکلتے کتنے ہو، ہواؤں کے پجاری کتنے ہیں، خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کتنے ہیں. یہ آزمائش ہوتی رہے گی. میرے عزیزو، ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا. امتحان تو ہوگا، آزمائش تو ہوگی. آج جو بھی حالات ہیں اس پر میں یہی کہوں گا، ایک بات ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ نروس پن آئے. اتنے برے حالات ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں؟ اسلام صحیح ہے یا نہیں؟ یہ شک بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے. کبھی تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو شک ڈالتا ہے شیطان تاکہ تمہارا ایمان ڈگمگا جائے. میرے عزیزو، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے. ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے. بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے، اللہ اکبر. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے، 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں. اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا. ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر، پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا. شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا. حضرت سعد بن ربیع، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے. وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں، جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے. یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے. اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے. جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی. جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا، اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا. مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن ہے کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں، حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے میرے عزیزو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں. کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے. اور آج جو تخت پر ہے ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہو. آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے. ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا. ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ. بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے. اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے. ہاں، ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے ہو آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟
میرے عزیزوں یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارا عمل دیکھنا ہے تم کتنے پابند ہو, تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو, تمہارے ایمان کی, تمہاری عبادتوں کی, تمہاری مسجدوں کی. تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو, فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں, مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے, یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں. پل بھر میں بنا لی, شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, بچپن سے نمازی بن نہ سکے. مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا, یہ بھی تو ظلم ہے. آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں, ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی, نمازوں سے ہوتی ہے, اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی, اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے. اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے. اور اگر